اور حدیث شریف میں ایک دعا بتلائی ہے، جیسے ہم نے کسی کو دیکھا کہ وہ بیچارہ بیمار ہے، اللہ ہر ایک کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. ہم نے کسی کو دیکھا وہ بیچارہ مظلوم ہے، اللہ ہر ایک کو مظلوم بننے سے محفوظ فرمائے. ہم نے کسی کو دیکھا وہ بیچارہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ ہر ایک کے غیب سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے. ہم نے کسی کو دیکھا بیچارہ غریب ہے، فقیر ہیں، تو ہم نے دیکھ کر ایک دعا پڑھ لی. میں دعا آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، یاد کرو گے انشاءاللہ؟ اگر وہ دعا پڑھ لی، اس کو دیکھ کر ہم نے اپنے دل میں یہ دعا پڑھ لی، حدیث شریف میں موجود ہے. اور میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی باتیں غلط ہو سکتی نہیں ہے، حدیث شریف میں موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا امتی اگر تو کسی پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا موت تک تجھے وہ تکلیف نہیں آئے گی، موت تک تجھے وہ تکلیف نہیں آئے گی. یاد کرو گے انشاءاللہ وہ دعا؟ وہ دعا ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لو گے انشاءاللہ تو یاد ہو جائے گی. الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بس یہ چھوٹی سی دعا ہے. اگر ہم نے کسی پریشان حال آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو جس پریشانی میں اس کو دیکھا ہے اور اس پریشانی کو دیکھ کر ہم نے وہ دعا پڑھی، ہمارے نبی کا وعدہ، میرا امتی موت تک تجھے وہ پریشانی، لیکن یقین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہونا چاہیے. الحمدللہ الذی عافانی، دعا کا ترجمہ بھی سن لیجئے. الحمدللہ الذی، بولو تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے. عافانی، جس نے مجھے عافیت بخشی، جس نے مجھے سلامت رکھا. بولو سلامت رکھنے والا کون؟ اللہ ہے. بیماری دینے والا کون؟ اللہ ہے. تکلیفیں دینے والا کون؟ اللہ. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہے. اور اللہ پاک ہمیں یہ عقیدہ سمجھا رہے، قرآن کریم میں سمجھا رہے. قل اللہم مالک الملک، اللہ فرماتے میں جسے دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور میں جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا. اور آگے اللہ نے بڑی عجیب بات بیان فرما دی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ فرماتے میرے بندو تمہیں تمہارے دشمنوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارا دشمن تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا اور تمہارا دوست تمہیں عزت کے مقام پر نہیں پہنچا سکتا. اللہ فرماتے عزت اور ذلت کے فیصلے بھی میرے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہیں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور میں جس کے بارے میں ذلت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے. بولو عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل علماء جانتے ہیں، جن کی فارسی زبان میں ایک مقبول کتاب ہے مثنوی، جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. بولو عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ. بولو زور سے بولو کون؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. لیکن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی میں بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک گرانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک ناکام کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس بندے کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں. પેલું ફલાણો શું કરે છે, પેલું ફલાણો શું કરે છે, બસ वो ફિકર રહેતી है. તું ખુદ શું કરે છે इसकी कोई ફિકર નહીં હોતી કે હું ખુદ શું કરું છું, પેલો શું કરે છે, પેલો આવો છે, પેલો આવો છે. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے، جس آدمی کو اللہ ذلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس آدمی کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں. تو عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ. بیدک الخیر، ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟
بولو نا زور سے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام نصیب فرمائے. فرماتے اپنی زبان سے اللہ سے ہونے کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ حقیقت دل میں یہ بات اتر جائے کہ آج ہماری زبان سے اللہ اللہ نکل رہا ہو، وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ ہمارے دلوں سے بھی اللہ نکالے گا. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ تو کورونا وائرس کو ختم کرنے والا کون؟ پھیلانے والا کون؟ اللہ. ہر چیز کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اللہ. دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندے کو مردہ کرنے والا کون؟ مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اور آگے اللہ نے سمجھایا وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے حلال اور پاکیزہ روزی نصیب کرتا ہوں. تو بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا، دعا کا ترجمہ ہم جب کسی کو پریشان حال دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی، تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے ہمیں عافیت بخشی، وفضلنی مما ابتلاک بہ، جس پریشانی میں تجھے مبتلا کیا اس پریشانی سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے ساری مخلوق پر مجھے فضیلت بخشی کہ مجھے اس بیماری سے، اس پریشانی سے، اس آزمائش سے سلامت رکھا. تو شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم کسی کو پریشان حال دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے.